سلام دوستو، تاریخ میں جب بہادری، علم اور عدل کی موتیوں کو تلاش کیا جائے تو ایک ہی نام سب سے زیادہ جگمگاتا ہے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ چھوٹی عمر سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پائی، اور جب اسلام کا پیغام آیا تو سب سے پہلے لبیک کہنے والوں میں شامل ہوئی۔ ہجرت کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ سلا کر مکہ چھوڑا تو دشمنوں کی تلواریں علی کے سر پر لٹک رہی تھی، مگر وہ بے خوف ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ دوستو، یہ تھا ان کا ایمان، یہ تھی ان کی وفاداری۔ اور پھر جنگ بدر، اسلام کی پہلے عظیم جنگ، دشمن 1000 سے زیادہ اور مسلمان صرف 313۔ ایسے میں علی آگے بڑھے، کفار کے بڑے بڑے سردار ان کے تلوار کے سامنے ٹک نہ سکے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بدر کی فتح میں سب سے زیادہ حصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا تھا۔ اور پھر جنگ احد، جب مسلمانوں پر کڑا وقت آیا، تیر اندازوں کی غلطی سے دشمن نے حملہ کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے۔ ایسے میں علی اپنی جان ہتھیلے پر رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دشمنوں کے وار اپنے سینے پر لی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا۔ اور پھر جنگ خندق۔ دوستو، یہ وہ دن تھا جب پورا عرب مدینہ پر ٹوٹ پڑا۔ ایک طرف خندق کھودی گئی، سب سے بڑا خطرہ تھا عمر بن عبدود کا۔ وہ نعرے لگاتا ہوا، کون ہے جو میرے مقابل آئے؟ سب خاموش تھے، مگر ایک جوان شیر آگے بڑھا۔ جنگ شروع ہوئی، دونوں میں زبردست مقابلہ ہوا، اور پھر علی کے وار نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کا ایک وار جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اور پھر جنگ خیبر، یہ معرکہ تو تاریخ کا روشن ترین واقعہ ہے۔ خیبر کا مضبوط قلعہ، جس کا دروازہ کئی آدمی مل کر بھی نہیں ہلا سکے، علی رضی اللہ عنہ نے تنہا اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا۔ وہ لمحہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ جھنڈا اسی شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ لیکن دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف میدان جنگ کے ہیرو نہیں تھے، وہ علم کے سمندر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پیارے دوستو، جب خلافت کا دور آیا، جب خلافت حضرت علی کے حصے میں آئی تو حالات انتہائی سخت تھے۔ فتنوں کا زمانہ تھا، امت تقسیم ہو رہی تھی، مگر علی رضی اللہ عنہ نے عدل و انصاف کے وہ فیصلے دی جو رہتی دنیا تک مثال ہے۔ پیارے دوستو، لیکن افسوس، امت اپنی اس عظیم رہنما کو سنبھال نہ سکی۔ 19 رمضان کی رات مسجد کوفہ میں جب حضرت علی نماز پڑھانے آئے تو ایک بدبخت نے زہر آلود تلوار سے وار کیا، خون بہنے لگا، لیکن علی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ 2 دن تک علی زخمی حالات میں رہے اور پھر شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے۔ دنیا چھوڑ دی، مگر امت کو
ایمان، عدل اور بہادری کے وہ مشال تھما گئے جو قیامت تک روشنی دیتی رہے گی۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ طاقت ہو تو انصاف کے لیے استعمال کرو، علم ہو تو روشنی بانٹو، اور ایمان ہو تو اللہ کے راستے پر ڈٹ جاؤ۔ یہی ہے اصل کامیابی، یہی ہے شہادت کا مقام۔ دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں عزت، طاقت اور روشنی ہو تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ صرف ایک شخصیت نہیں، وہ ایک چراغ ہے جو ہمیشہ امت کو روشنی دکھاتے رہیں گے۔ پیارے دوستو، آج مسلمان ہر طرف سے تو دوستو، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی پر ایک مختصر سی نظر۔ بحیثیت ایک انسان اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں تک حق اور سچ کی بات پہنچاتا رہوں۔ باقی میں بھی انسان ہوں، غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے، میں اپنی ہر غلطی کے لیے آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھو۔ اللہ